السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید سبطین علی اور آپ میرا ٹک ٹاک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تسنیم حیدر شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف کرانے کا ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا کی یہ زینت بنے ہوئے ہیں۔ بہت سنگین الزامات لگائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر۔ کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کی سٹوری پہ۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کے خلاف ایک بات یہ آئی تھی کہ تسنیم حیدر شاہ نے جو پولیس میں رپورٹ ہی نہیں کروائی، لیکن جو ڈیولپمنٹ آج اس میں یہ ہوئی ہے کہ پولیس نے وہ کیس، ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے CID پہ۔ تو اسی بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ماجرا سارا۔ جی دیکھیں، پہلے بھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے چیرنگ کراس جو پولیس اسٹیشن ہے ادھر ان کی رپورٹس کرائی ہیں، اور ایک پکچر بھی شیئر کی تھی کہ میں ادھر کھڑا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے ناصر بٹ اور زبیر گل صاحب ادھر گئے، تو ادھر انہوں نے پتہ کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک احساس میٹر ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، کوئی نیچے کوئی پولیس والا باہر بیٹھا ہوگا جو نائٹ کے ٹائم کے ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم، تو وہ ہمیں بولے گا جی کہ وہ واقعی آپ کی رپورٹ کر کے گئے ہیں۔ یہ اسپیشل ان کے جو CID کے آفیسر ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے، وہ ہمیں اسپیشل ایک اوپر کمرے میں لے کر گئے تھے، جدھر 2 بجے تک انٹرویو جاری رہا۔ ابھی ثابت ہو گیا ہے، آج انہوں نے اس کیس کو جو ہے اپنا ہیمر سمتھ میں موو کر دیا ہے، جس کی طرح پولیس نے دے دیا۔ باقی ان کے ساتھ جو انہوں نے کانٹیکٹس کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو پولیس کی ویب ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ہیمر سمتھ پولیس اسٹیشن کی جو ویب سائٹ ہے جی اس کے اوپر ان کی ڈیٹیل آ چکی ہے کہ یہ CID پہ کیس ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسرا گروپ ہے جو بھاگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا، جن کے خلاف آپ نے کمپلین کی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیں، ایک عام بات یہ چل رہی ہے کہ آپ شوٹر جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے گجرات کی زبان میں بات کریں تو وہاں پہ آپ چھیمے شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ چھیمے شاہ جی کیریکٹر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھیمے شاہ جی کے پاس کون سے شوٹر ہیں وزیر آباد میں، مدینہ سیدہ میں، محمدی پور سیدہ میں یا جلال پور سیدہ میں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ لیکن یہ کریکٹر تو یہ ہم بلانگ ٹو بڑی پڑھی لکھی فیملی ہیں، سارے ڈاکٹر، وکیل، آرمی میں بھی ہیں، سارے بہت پڑھے لکھے۔ کوئی ایسا لڑکا نہیں جس نے ماسٹر نہ کیا ہو۔ تو یہ ایک خاندانی دشمنی چلی جس میں ہمیں پھر انوالومنٹ کرنی پڑی۔ اس کی وجہ سے وہ ہمارا نام بھی ان میں بن گیا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ شوٹر کا سلسلہ، وہ بٹ صاحب مل گئے، بٹ صاحب بھی ادھر سے بھاگ کے آئے ہوئے تھے، ان کے ملنے سے ان سے دوستی ہوئی، پتہ چلا یہ بھی مفرور ہیں۔ اس کے بعد ہم بھی جب ادھر سے وہ جعلی پرچی انہوں نے ہم پہ پولیٹیکل وجہ سے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ادھر سے بھاگے، تو ان کے ساتھ دوستی ہوئی۔ تو اسی وجہ سے وہ جو ہے نا کام آگے چلا۔ تو سب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شوٹر دیتا ہے، شوٹر دے گا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جب کو کہتے ہیں جی شوٹر دیتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اچھا جی شوٹر آپ کو چاہیے۔ تو بٹ صاحب کو بھی یقین تھا، ایک دفعہ انہوں نے بولا جی مجھے ریسٹورنٹ پہ شوٹر چاہیے تو میرے کو ہیلپ کریں۔ تو بیسیکلی پاکستان میں تو وہ شوٹر نہیں تھے، ویسے 2-3 آدمی بھیجے کہ چلیں ان کی ہیلپ کر دیں۔ تو وہ بٹ صاحب ڈر گئے۔ یار میرے پاس تو اس وقت وہ جو کیس ہوا تھا اس میں بھی کچھ لوگ بھاگے ہوئے تھے، ان کو بولا یار ان کی تھوڑی ہیلپ کر دیں کہ یار دوست ہیں ادھر، پتہ جیسے پنجاب میں چلتا ہے سسٹم۔ تو بٹ صاحب کے اس دن کا ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، جب میاں صاحب کے ملنے کے بعد پھر انہوں نے بھی وہ شوٹر مانگنے شروع کر دیے۔ تو شوٹر میرے پاس تو کہیں نہیں ہے۔ اگر شوٹر وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس وزیر آباد میں ہے، آپ کے پاس معین پور میں ہے، آپ کے پاس مدینہ میں ہے، آپ کے پاس جمال پور میں ہے، تو آپ ہمیں شوٹروں کے نام دیں۔ تو میں نے کہا جی ابھی تو میرے پاس کوئی ایسے شوٹر نہیں ہے، جب یہ کیس آگے جائے گا، کورٹس میں جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے پوچھیں گے کہ وہ شوٹر کون ہے، وزیر آباد میں کون ہے، مدینہ میں کون ہے، جمال پور میں کون ہے، معین پور میں کون ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک یہ جو حساس معاملہ ہے، جس میں تفتیش بڑی ہائی لیول کی چل رہی ہے، جس میں GIT اور جنرلز بھی جو ہیں آرمی کے شامل ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا اس طرح ختم نہیں ہونے والا۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے وہ کنٹری چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مریم نواز صاحبہ ادھر سے آئیں، ادھر سے دوڑیں لگا گئیں، ہر چیز ادھر سے نا وہ بھاگ چکی ہے۔ لوگ ڈیفرنٹ ویز سے ڈیلیں کرنے کو تیار ہے۔ JIT اگر آپ کو پاکستان میں بلائے گی تو آپ پاکستان جائیں گے اور ان کو شوٹرز کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ شوٹرز آپ نے ہائر کیوں ہیں، یا کہ آپ کی پرسنل کیپیسٹی، مطلب صرف دوستی یاری کے کچھ لوگ؟ دوستی یاری ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ان دشمنیوں کے سلسلوں میں ہوتے ہیں تو آپ کے لنکس تو رکھ رکھاؤ ہو جاتا ہے، جیسے وہ پنجاب کا سسٹم ہے۔
ایک اور سوال شاہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ضمیر جاگا ہے اس کے پیچھے 60,000 پاؤنڈ ہے. آپ کو 60,000 پاؤنڈ دیے گئے ہیں اور آپ کو ایک قسم کا قربانی کا بکرا بنا کے سامنے لایا گیا ہے کہ آپ یہ الزامات لگائیں، اور آپ اس طرح کے الزامات بڑے اچھے طریقے سے لگا رہے ہیں. دیکھیں جی آپ جیسے صحافی اس دن آئے، انہوں نے بولا جی کہ آپ نے مریم سے 1,00,000 پاؤنڈ مانگا. میرے تو وہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی کو میں نے اس سے کیوں 1,00,000 پاؤنڈ مانگنا ہے. مگر میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ مریم نے ان صحافیوں کو 1,00,000 پاؤنڈ دے دیا ہے تاکہ آپ سید تسنیم حیدر کو جیسے بھی جھوٹا کریں، اس کو جھوٹا قرار دیں، اس کو بٹھائیں، اس کو بولیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے. وہ اب دیکھ لیں دن رات ان کا یہی کام ہے، رات دن وہ پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھاگتے رہتے ہیں. وہ جو وٹنس ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں، مجھے کالیں کریں گے، کالوں میں کیا کریں گے کہ پھر وہ ریکارڈڈ کر لیں گے، اس کے بعد ان چیزوں کو وہ اپلوڈ کر دیں گے. میں بھی جب کوئی بولتا ہوں تو بڑا میں سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جی یعنی کہ وہ میرے کیس کو ہر موڑ پر خراب کرنا چاہتے ہیں. میں نے انشاءاللہ ابھی تک اپنا میرا بہترین کیس جا رہا ہے، بہترین سسٹم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان سب کو بہائنڈ بار جانا پڑے گا. تو آپ یہ جو سارا کام لے کے چل رہے ہیں، آپ اکیلے ہی ہیں، تنہا ہیں، یا کہ آپ کے ساتھ سپورٹ ہے کوئی؟ میرے ساتھ میرے وٹنس ہیں جن کو میں نے بتایا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، جو میرے وٹنس ہیں جن کو میں نے بتایا کہ یہ میٹر ہے کیا، تو وہ ہیں ملک لیاقت صاحب. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ بڑی سوچ و بچار میں پڑ گئے. گفتگو جاری رہی، ملتے رہے. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب پاکستان کی خاطر کچھ کرنا چاہیے، یہ تو بڑا جو ہے قتل و غارت ہو رہی ہے اور لوگوں کو مروا رہے ہیں، اور ناصر بٹ صاحب سارے یہ مل کر جو ایکٹیویٹیز کرمنلز چل رہی ہیں، تو آپ بھی اس میں پھنس چکے ہیں، آپ بھی باہر ہیں، بٹ صاحب کو بھی لائیں. میں نے کہا جی بٹ صاحب کو تو آفر کی ہے، تو بٹ صاحب مانے بھی تھے، مگر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں الطاف حسین کے بعد دوسرا موسٹ وانٹیڈ مین ہوں. مجھے انہوں نے بتایا. میں کہ بٹ اچھا، صاحب جی ہاں. میں کہ اچھا آپ کا یہ لیول ہے؟ جی شاہ صاحب. تو آپ مجھے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں، تو مجھے بچائے گا کون؟ تو میاں صاحب چوتھی دفعہ جب بنیں گے تو ہم انشاءاللہ ایک ہی پلین میں ان کے ساتھ چلیں گے، تو ادھر ان کی گاڑی میں گھومیں. تو یہ جو ٹارگٹ انہوں نے دیے ہیں یہ ہمیں کمپلیٹ کرنے ہیں. صحیح. آپ نے ملک لیاقت کا نام لیا، تو میں نے ان کی ایک پریس کانفرنس دیکھی ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو گاڑی پہ ویسے ان کے پاس ملنے گیا تھا، تو یہ مجھے بٹھا کے لے گئے ادھر. راستے میں انہوں نے بتایا کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں. ناصر بٹ صاحب بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں سارا، تو میں تو اس چیز میں شامل نہیں ہوں. نہیں، وہ جو تھا نا اصل میں یہ ان کے گھروں میں چلے گئے تھے، ان کی شاید تھوڑا پریشرائز کیا، تو وہ تھوڑے سے بزرگ آدمی ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آنے دی. جیسے یہ کویشچننگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا مجھے گھیرے ڈال کے یہ کیسے کویشچن کرتے ہیں، 3-4 ادھر ادھر سے اٹیک کرتے ہیں. اچھا بھلا انسان بھی گھبرا جاتا ہے. تو وہ بزرگ آدمی تھے، ان کو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا مجھے بول رہے ہیں. پھر ان کی کال آئی کہ آپ اپنا میڈیا سارا آپ لے کے آئیں اور بیٹھتے ہیں. پراپر انہوں نے جو بولا ہے، چاہے میرا سر بھی اتر جائے، جس موقف پہ جس بیان پہ میں حلفی بیان اور ریٹن پہ سائن کیا ہوا ہے، میں بالکل پاکستان بھی بنائے میں ادھر جا کر بھی وہ دوں گا. مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بٹھا سکتی. کافی لوگ ان کو اپروچز کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بات انہوں نے میرے ساتھ کی ہے سچائی ہے، میں اس کے اوپر آج بھی کھڑا ہوں، کل بھی کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا. آپ کی اس پوری سٹوری میں ایک نیا نام سامنے آیا ہے. سی ایم پنجاب کے مشیر ہیں عدیل شاہ صاحب. جی جی. ان کا پہلے آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں نام لیا، اور کل ہم نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی، انہوں نے تو اپنے آپ کو آپ سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ گجرات کے جتنے بھی سید ہیں، سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کی وجہ سے اب ہم لوگوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. تو اس میں کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ بڑے اچھے بھائی ہیں، کوئی بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، فون شون بھی کرتے ہیں. جب بھی ادھر آتے تھے اکٹھے ادھر گھومتے تھے شاہ صاحب. اور جب چودھری صاحبان وہ سی ایم بنے تو میں نے امیر شاہ صاحب اور ان کو بولا کہ آپ پریشر ڈالیں ان پہ، سادات ہیں اتنا ووٹ دیتے ہیں، آپ سی ایم کی ان سے ایڈوائزر کی کم سے کم نکال لیں. تو اس کے بعد میں نے ایک چودھری پرویز صاحب کو ویڈیو پیغام دیا کہ آپ امیر شاہ کو یا عدیل شاہ صاحب کو مشیر بنائیں. تو مجھے عدیل شاہ صاحب نے میسج چھوڑا کہ بھائی جان یہ بہت سخت پیغام ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پیغام سن کے ہمیں چودھری پرویز بنائے بھی نہ. میں نے کہا اچھا چلیں کوئی نہیں. تو میں نے کہا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، آپ کوشش کریں. تو انہوں نے کوشش کی. تو میر شاہ صاحب نے بولا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو گڈ نیوز دیں گے. تو میر شاہ صاحب جب عمرے سے گئے
تو پیچھے سے وہ جو ہے ان کو مشیر مطلب آپ نے خود سے چودھری پرویز الہی سے کوئی ڈائریکٹ سفارش نہیں کی عدیل شاہ صاحب کی؟ ڈائریکٹ میں نے کبھی بھی نہیں کی، میں نے بس ویڈیو پیغام ہی مطلب آپ دینا نے ہوتا اپنی ہے ایک خواہش کا اظہار کیا؟ جی، کیونکہ مجھے پورا گجرات فالو کرتا ہے صحیح. آپ کی دعا سے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو 2004 سے آئے ہیں، ان جی کا تو پاکستان میں کچھ بھی آپ نہیں نے ہے، میری کوئی جانتے نہیں فیس بک بھی دیکھی جی میری، بالکل. مجھے آپ دیکھیں، مجھے سارا گجرات میری بات سنتا ہے، میرے کو فالو کرتا ہے، میرے ان کے ساتھ ادھر رہتے ہوئے بھی بہت زبردست قسم کے سب کے ساتھ کنیکشن ہے. مجھے اس وقت بھی پتہ ہے کہ معین الدین پور میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سا ڈیرا ابھی کھلا ہوا ہے، کون کون ادھر کیا کیا کام کر رہا ہے. میرے پاس ان سب کی بھی ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ مدینے کا مجھے پتہ ہے، جمال پور کا بھی پتہ ہے، کیونکہ میں ادھر کا رہنے والا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے وہ ہمارے وہ نیفیو ہیں جو کل بول رہے تھے شاہ صاحب تو کبھی گئے نہیں، تو ان کی تو اتنی ایج نہیں جتنی دیر سے میں ادھر بھاگ کے رہ رہا ہوں. آپ انجمن سادات انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں، اور جو عدیل شاہ صاحب ہیں ان کو آپ نے پاکستان میں انجمن سادات انٹرنیشنل کا صدر بھی منتخب کیا ہوا ہے، تو اس سارے سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انجمن سادات بیسیکلی اس کا جو بیس ہے لندن میں ہے، اچھا. تو ہم نے ادھر سے بنائی تھی. تو جب ہم نے لوگوں کو عہدے دینے شروع کیے تو عدیل شاہ صاحب کو ہم نے بولا کہ چلے معین الدین پور سے ہیں تو ہم ان کو بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا آپ صدر بنائیں پورے پاکستان کا. تو پھر میری عزت ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے بڑے زبردست عہدے دے دیے ہیں، تو میں اگر اس سے کام لوں گا تو پھر میرا جو ہے نا ان کے ساتھ مقابلہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب بھائی ہیں، ہم آپ کو صدر بنا دیتے ہیں. کافی مخالفت ہوئی، اس کے علاوہ بھی میں نے شاہ صاحب کو صدر بنایا پاکستان کا. انہوں نے خدمت بھی کی، یہ نہیں کہ تھوڑی بہت خدمت انہوں نے کی، کافی انجمن کی. کافی دوسری طرف سے جی کہ یہ آپ نے کیا کیا، وہ تو صدارت کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا جی نہیں، سید بھائی ہیں. تو ان کو ہمیشہ جب وہ مشیر بھی بنے ہیں، آپ دیکھیں انجمن سادات کے پیج پر جی بالکل بہت زیادہ فالوورز لگائی، ہیں، مبارکباد بھی بہت بہت ایکٹیو لگائی. ہیں. بالکل. اور ان کے جو لوگ ان کو نہیں پسند کرتے معین الدین پور میں، ان کو پتہ ہے کہ معین الدین پور میں تو انہیں ان کی جو ریٹنگ ہے وہ کیا ہے، تو کدھر کدھر سے کیا کیا پیغام آتے کہ آپ ان کو اتنی زیادہ مبارکباد کیوں دے رہے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب بھیجتے ہیں، لگا دیں، آپ بھی بھیجیں، ہم آپ کا بھی لگا دیتے ہیں. انجمن سادات کے پیج پر آپ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، ادھر کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے فیوریٹزم نہیں ہے ادھر. ہاں جی، صرف اور صرف سیدازم چلے گا. سید. آپ بھیجیں، اچھی چیز میں لگا دوں گا. تو 2004 سے آپ یہاں پہ ہیں، تو عدیل شاہ صاحب کبھی لنڈن آئے ہیں اس دوران، اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی کبھی؟ شاہ صاحب پہلے تو ادھر ہی رہتے ہوتے تھے، ادھر اپنا کام شام کرتے تھے، تو ادھر ہی گاڑی پہ آتے تو آپ رہتے کی تھے. دوستی جاری تھی ان کے بہت ساتھ؟ زیادہ جی، بہت زیادہ. فیملی تلک ابھی بھی بات ہوتی ہے اس سارے ایپیسوڈ کے بعد کہ ختم ہو گئے ہیں بات چیت؟ ابھی میں نے ان کو جب میں نے ان کا دیکھا کہ جی یہ جی تو میرے کال خلاف کی. جا رہے ہیں، شاید وہ خوف زدہ ہیں جی کہ کہیں تو ان پتہ کو کوئی نہیں. پریشر ہوگا آپ کی طرف، آپ سمجھتے ہیں؟ ویسے وہ ڈر گئے، انہوں نے سوچا پتہ نہیں کل کو کہیں کوئی شوٹروں کا ذکر نہ ہو جائے، اس اچھا. وجہ سے شاید وہ ڈر گئے، حالانکہ کوئی ایسی ان بات کے نہیں. اوپر کوئی کیسز وغیرہ ہیں پاکستان میں کسی قسم کے؟ ان کے اوپر کچھ کیسز تھے قتل کے جن میں وہ باہر جس طرح نکل آپ کے چکے اوپر ہیں؟ ہیں. جی ہاں جی ہاں، مگر وہ ان کی چودھری صاحبان سے کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے مخالفوں سے راجنامہ کر لیا، تو ان کے کیسز ختم ہو ختم ہو چکے چکے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ پاکستان جائیں گے تو کیسز ختم ہو جائیں گے آپ کے اوپر بھی؟ ہیں. انشاءاللہ کیسز تو وہ تو کب کے کہہ رہے ہیں ہم سب کہ آپ آئیں. یعنی کہ یہ سیاسی آدمی کسی کا کوئی راجنامہ نہیں کرواتے. جو ہمارے ادھر کنیکشن ہے نا، پارٹی بازی ہوتی ہے اس میں، مثلا ہمارے اپنا بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھائی ہیں، وہ گجر برادری سے ہیں، چودھری افضال دیونا، اس طرح کافی لنکس ہیں جن کو آپ یوز کر کے. چودھری افتیاض پیروشاہ ہیں، وہ ادھر سے وہ ان گجروں میں رہتے ہیں جدھر وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر زیادہ جنگ ہے، تو وہ اس طرح کے آپ لنکس یوز کر کے وہ کام کو ختم کر لیتے ہیں. میں آخری سوال پہ آتا ہوں. شاہ صاحب، ابھی تک جو ایک بات کافی لوگوں کو کھٹکھٹا رہی ہے اور لوگ تھوڑا سا آپ کی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن، جو فرسٹ کویسچن آپ پہ ریز ہوا تھا، وہ سوال ابھی تک وہاں پہ ہے، نوٹیفیکیشن کے اوپر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. تو آپ اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں، کوئی ایویڈنس دکھانا چاہیں یا کچھ بھی؟ اصل میں نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے، نوٹیفیکیشن میں نے وکیل کو دیا. نوٹیفیکیشن چودھری نویس صاحب ایک صحافی ہیں، وہ اکیلے اس وقت آئے سے پہلے ان کو دکھایا. انہوں نے بولا کہ مجھے کم سے کم دکھا دیں. ان کو دکھایا، انہوں نے پڑھا، کہتے ہیں بالکل اگر ٹھیک ہے، ان مگر سے جو ہمارے پوچھا جائے تو وہ بول دیں وہ گے. بولیں گے کہ میں نے دیکھا. آج میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں، ویسے میرے پاس ہے اگر آپ فوٹو دکھانا چاہیں کاپی، تو دکھا اگر سکتے آپ ہیں نے کبھی بھی. دیکھنا ہے میں آپ کو جی دکھا دوں گا، آپ پڑھ لیں جانے سے پہلے. صحیح ہے. مگر جو میرا بریسٹر ہے، وکیل ہے مختاب صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہم دکھائیں گے کورٹ میں. کورٹ میں دکھانا چاہتے ہیں. دوسرا
ریزگنیشن ان بیسکلی میرا یہاں پہ مین مقصد آنے کا یہی تھا کیونکہ کئی لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سبطین شاہ اگر ادھر آئیں گے تو میں ان کو نوٹیفیکیشن دکھا سکتا ہوں، بلکہ آپ نے لائیو انٹرویوز میں دکھاؤں گا آپ کو ابھی، تو اس لیے اگر آپ وہ دکھائیں گے تو میں اوبیسلی اس چیز کو بالکل بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے وہ نوٹیفیکیشن میں ابھی آپ کو انشاءاللہ جانے سے پہلے دکھاؤں گا، آپ پڑھ لیں. اس کے بعد جو استعفیٰ ہے میرا، وہ میرا وکیل اس کو ڈرافٹ کر رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اچھا آپ نے ریزائن دینے کا ارادہ کر لیا؟ جی، کیونکہ میں وہ مریم نواز کی اور وہ میاں صاحب کی پکچر ادھر سے ہٹانا ریموو کرنا چاہتے ہیں، ریموو چوروں لیکن پہلے تو آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر وہ مجھے اس عہدے سے فارغ کریں گے تو پھر میں ہٹاؤں گا، لیکن ابھی آپ نے تھوڑا چینج آف مائنڈ کیا ہے. میں نے سوچا کہ ان چوروں Conflict میں پڑنے کا قاتلوں، فائدہ یہ جو ارشد شریف کے قاتل ہیں، ڈاکو چور ہیں، میں ان کی پکچر ٹویٹر پہ لگائی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اتاریں. تو اس کا آسان طریقہ ہے، کیونکہ اگر میں ایسے اتاروں گا تو ہو سکتا ہے وہ لیگل نوٹس لے لیں کہ ابھی آپ نے استعفیٰ نہیں دیا اور آپ نے ان کی تصویر موو کر دی. کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جو برسٹر وکیل کے مطابق ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ریزگنیشن ان کو دیں، یہ مانگ رہے ہیں نوٹیفیکیشن، تو ہم دیں گے جب ضرورت پڑے. ان کو استعفیٰ تو دیں، فارغ کریں اور آپ فری ہو جائیں. اس کے بعد ہم کسی کو یہ نہیں کہیں جی کہ ہم ان کے ترجمان ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور باقی جو ہم ان کا مقابلہ کورٹس میں کریں گے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کی. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. جو انویسٹیگیشن ہے وہ CID پر ٹرانسفر ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے. سید سبطین شاہ صاحب، ہماری آپ سے ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے زبردست قسم کے صحافی ہیں اور میں نے آپ کی فین فالوئنگ دیکھی کو 10.2 ملین. بڑا میں خوش ہوا کہ ماشاءاللہ آپ، کیونکہ آپ حقیقت پہ مبنی چیزیں دکھاتے ہیں اور لوگ، میں نے دیکھا جتنی بھی کمیونٹی ہے ادھر 1.3 ملین، اس میں لڑکیوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے اور سب کے ساتھ جب کوئی بات ہوتی ہے کمیونٹی میں تو سب آپ ریئلی دے لائک یو، کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بڑے پیارے ہیں اور سب کے ساتھ اسی طرح برتاؤ رکھتے ہیں. اس طرح نہیں کرتے کہ یہ انٹرویو لیا ہے تو اس کو کاٹ کوٹ کے لگا کے، تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کاٹا گیا ہے تو لوگ پھر گالیاں دیتے ہیں دوسرے صحافیوں کی طرح. میں ان کے نام نہیں لیتا. آپ ماشاءاللہ کوشش کریں کہ جیسے انٹرویو ہے بالکل ایسے سیدھا چڑھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل شاہ صاحب، ہمارا وعدہ ہے آپ سے، جو آپ نے بولا ہے سیم ٹو سیم وداؤٹ ایڈیٹنگ ویسے ہی دنیا ساری دیکھے گی. بہت مہربانی جناب، تھینک یو.